being small is a great advantage. In times of change, in times of reform, آپ اندازہ کیجئے کہ 1.5 ارب کی آبادی کو ریفارم کرنا اور 24 کروڑ عوام کو ریفارم کرنا کتنا اس میں فرق ہے. ہماری اسمالنس از آر ایجلٹی اگر ہم اس کو پازیٹیولی استعمال کریں. جب سنگاپور ملیشیا سے علیحدہ ہوا تو ملیشیا نے سنگاپور کو نکالا کہ یہ ہمارے پہ بوجھ ہیں, یہ لوگوں کو ان پڑھ گنوار لوگ ہیں, یہ ان کو ہم کہاں سے اٹھائیں گے. لی کوان یو نے کہا کہ ہم اس بے عزتی کا حساب لیں گے, اور اس نے کہا کہ ہم چھوٹے ہیں لیکن اپنے چھوٹے ہونے کو اپنی ایڈوانٹیج بنائیں گے, اینڈ وی ول بیکم اے اسمارٹ اکانومی. اور اس اسمالنس کو انہوں نے ایڈوانٹیج میں ڈھال کے آج ملیشیا سے سنگاپور بہت آگے نکل گیا. تو ہمیں بھی اب پاکستان کو اسٹریٹجکلی اور اکنامکلی دیکھ کے اس کی ایڈوانٹیج کو ہارنس کرنا ہے, چونکہ 21ویں صدی از ناٹ اے پولیٹیکل سینچری. یہ بات آپ سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کوئی ریلیونٹ ہے سمجھنے کے لیے. دیکھیے 20ویں صدی سیاسی نظریات کی جنگ تھی, 20th سینچری میں جنگ تھی, کمیونزم ہے, کیپٹلزم ہے, نان الائن موومنٹ ہے, پولیٹیکل بلاکس تھے جن کے درمیان مقابلہ تھا. 21ویں صدی میں مقابلہ سیاسی نظریات کا نہیں ہے, اقتصادی نظریات کا ہے, معاشی نظریات کا ہے. All that determines success in 21st century depends on 3 things. کس ملک کے اندر دولت پیدا کرنے کی کتنی اعلیٰ صلاحیت ہے. آپ دولت کی افزائش یا وسائل پیدا کرنے کی کیا کیپیسٹی رکھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اس دولت کی تقسیم کو کس طرح ایکویٹیبل کر سکتے ہیں کہ ناہمواری نہ پیدا کرے اور ایک صحت مند تقسیم کے ذریعے معاشرہ ہولسٹکلی گرو کرے. اور تیسری چیز, اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہاؤ ڈو یو مینٹین یور کمپیٹیٹیونیس. چونکہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ڈائناسورز ہوتے تھے, ہم بھی پڑھتے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا اتنے دیو ہیکل مخلوق صفحہ ہستی سے مٹ گئی, تو ایک افسانہ لگتا تھا. اپنی زندگی میں ہم نے اس کی مثال دیکھ لی ہے. ٹیلی کمیونیکیشن کے 2 ڈائناسور 2 سالوں کے اندر ہم نے صفحہ ہستی سے مٹتے دیکھے ہیں. نوکیا اور بلیک بیری اپنے شعبے کے ڈائناسور تھے اور 2 سالوں کے اندر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. آج وہ میوزیم کا حصہ ہیں کہ کبھی once upon a time there was a Nokia and once upon a time there was a BlackBerry. یہ کل کی بات ہے. تو اسی طرح وہ کامیابی جس کو آپ کنٹینیوسلی کمپیٹیٹیونیس کے پیمانے پر نہیں پرکھیں گے وہ عارضی ثابت ہوگی. اینڈ دیٹ مینس that now countries have to commit for a race of competitiveness without a finish line. There is no finish line in this race. We have to all the time strive for productivity, for excellence in quality and leadership in innovation. Productivity, quality and innovation will define کہ کون سی معیشت کس سطح کے اوپر کمپیٹیٹیو ہے. تو یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے جس کے لیے وزیر اعظم اسی مہینے اپنا نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان 24-29 لانچ کریں گے, اور اس کے بعد ہم قوم سے اپیل کریں گے کہ وہ ہول ہارٹیڈلی اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دے. ہمارے نزدیک پاکستان کا ویژن جو 2047 ہے اس کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے 2029 تک کنسولیڈیشن کا, کہ جس میں ہم نے ایک لانگ ٹرم گروتھ کی بنیاد رکھنی ہے. اس وقت بنیادی طور پہ ہماری بنیاد ہی نہیں ہے. ہم چاہیں تو 1 سال میں گروتھ ریٹ جیک اپ کر سکتے ہیں, آپ 6% پہ چلے جائیں گے, لیکن آپ میں اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ اس کو سسٹین کر سکیں, چونکہ جو ہی آپ 6% پہ جائیں گے آپ کی خسارہ منہ کھولتا جائے گا,
اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو جائے گا کہ آپ کو ایمرجنسی بریکس لگا کے پھر امپورٹس کو کلیم کرنا پڑے گا اور پھر کریش لینڈ کر جائیں گے. سو بنیادی طور پہ جو پاکستان کی 77 سال کی تاریخ کا ایک بڑا سبق ہے اور ہماری ناکامی ہے کہ وی ہیو فیلڈ ٹو اڈاپٹ این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل. ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں بیٹھے رہے, ہم نے اپنے ملک کے اندر کمفرٹ زون بنا دیے بزنسز کے لیے. آج آپ بڑی بڑی جو یہاں پہ کمپنیاں ہیں ان کی بیلنس شیٹیں دیکھیں, اربوں روپے کے پروفٹس ہیں روپیز کے اندر, بگر ڈالر انکم دیکھیں تو صفر ہے. وی کیریڈ آؤٹ اے اسٹڈی آف 533 اور 500 پلس کمپنیز جو آپ کی لسٹڈ ہیں, ان میں سے صرف 70 کمپنیاں ہیں جن کی $10,000 سے زیادہ ایکسپورٹ تھی, اور شاید ایک بھی کمپنی نہیں تھی جس کی $10 ملین کی ایکسپورٹ ہو. سو جتنی ایکسپورٹ ہے سب فیملی اونڈ بزنس کے اندر ہے, اور فیملی اونڈ بزنس کی حد وہی ہے کہ بھائیوں کی تعداد کتنی ہے اور بیٹوں کی تعداد کتنی ہے, وہاں پہ بریک لگ جاتی ہے, اس سے آگے وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. سو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر, ہمارا وہ پروفیشنل بزنس سیکٹر, وہ ایکسپورٹ کی طرف ڈریون نہیں ہے, چونکہ اس کو ڈومیسٹک مارکیٹ میں ہم نے اتنا کمفرٹ زون میں ڈالا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وائی شوڈ وی گو ٹو دا ریگرز آف گلوبل کمپیٹیٹیو اسپیس, اور وہاں پہ جو پسینہ نکالنا ہے بہتر نہیں ہے کہ گھر کے ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ کے اربوں روپے کما لو. لیکن اس سے ملک نہیں چل سکتا. وی ہیو ٹو ناؤ اڈاپٹ این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل. ہمارا مستقبل اس میں ہے کہ $30 ارب سے ہم $100 ارب کی ایکسپورٹ میں کتنی جلدی پہنچتے ہیں. کیا 8 سے 10 سال لگیں گے یا 15 سے 20 سال لگیں گے؟ یہ دو ڈفرینٹ ٹریجیکٹریز ہیں. تو لہٰذا ہمارا جو نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس کا سب سے بنیادی پلر یہ ہے کہ ایکسپورٹ, ایکسپورٹ اینڈ مور ایکسپورٹ. پاکستان کے ہر بزنس گروپ کو, ہر بزنس مین کو, ہر انٹرپرینور کو باہر کی منڈیوں میں جا کے اپنے لیے آرڈر لانے ہیں اور میڈ ان پاکستان کو ایک گلوبل برانڈ بنانا ہے آف کوالٹی. دس از دا وے we can construct or develop an honorable future for us جس کے ہم خود مالک ہوں گے. ورنہ ہم بیرونی کرنسی کے لیے, ڈالرز کے لیے ہمیشہ قرضوں کے محتاج ہوں گے یا ڈول آؤٹس کے محتاج ہوں گے, جو کہ اب ختم ہو گئی ہیں. اب کوئی there is no free lunch anymore in the global market. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے بزنسز کو ملٹی نیشنلز میں بننے کی ضرورت ہے. ہماری سب سے بڑی کمپنی کی کیا مالیت ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی کمپنی $2 ارب سے بڑی نہیں ہے. آپ ہمسایہ ملک میں چلے جائیں, 300-250 بلین ڈالر کی کمپنیاں ہیں. ٹرکی اور ملیشیا میں چلے جائیں, ہاؤ مینی جائنٹس کین وی پروڈیوس؟ ہم کتنی بڑی ملٹی نیشنلز پیدا کر سکتے ہیں, ہم گلوبل سپلائی چینز کے ساتھ کس طرح جڑ سکتے ہیں. اسی میں ہماری مستقبل کی بقا ہے. اور یہ جو ایک آئی لینڈ مینٹالٹی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ہی بس رہ کر ہی گرو کریں گے, تو اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا, اور ہمیں جیسے میں نے کہا کہ ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے, اور یہی ہماری مستقبل کی اسٹریٹجی ہے. آخر میں چونکہ یہ کراچی ہمارا کیپٹل کا فائنینشیل کیپٹل ہے, کل میں جہاز میں آ رہا تھا جب رات کو, تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے اور بڑی درد مندی کے ساتھ کہہ رہے تھے, کہتے کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو فلانے سیٹھ صاحب ہیں انہوں نے اپنے فلانے بیٹے کو امریکہ میں سیٹل کر دیا ہے, فلانے جو سیٹھ صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کینیڈا میں سیٹل کر دیا ہے, فلانے جو سیٹھ صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو یورپ میں سیٹل کر دیا ہے. تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا, لیکن میرے دل میں یہ سوال آ رہا تھا کہ یہ جو سیٹھ صاحبان اپنے بیٹوں کو امریکہ اور کینیڈا اور یورپ میں سیٹل کر رہے ہیں, ان سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ آپ کو یہ کروڑوں اربوں روپیہ کس نے دیا ہے کہ جس کی طاقت کے اوپر آپ اپنے بچوں کو بیرون ملک سیٹل کر رہے ہیں؟ اس ملک پاکستان نے دیا. اس ملک پاکستان نے
یہ پیسہ ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم نے اس سے صرف لینا ہے، ہم نے اس کو کچھ دینا بھی ہے. ہم نے اس پاکستان سے صرف مانگنا نہیں ہے، ہم نے اس پاکستان کو سنوارنا بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اہل سرمایہ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ملک انشاءاللہ تعالی قائم رہنے کے لیے ہے. یہی ہماری شناخت ہے. آپ امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، آپ نہ امریکی بن سکتے ہیں، نہ کینیڈین بن سکتے ہیں، نہ یورپین بن سکتے ہیں. آنے والے وقت کی ہواؤں کو دیکھیں امریکہ میں کیا ہوائیں چل رہی ہیں. بالآخر آپ کی جائے آرام آپ کا ملک پاکستان ہی ہے. تو اگر یہ ملک ہی آپ کی جائے آرام ہے تو کیوں نہیں ہم سب مل کر اپنے سرمائے سے، اپنی صلاحیت سے اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ جھونک دیں تاکہ 2047 تک اس ملک کو صف اول کی معیشت کی صورت میں ڈھلتا ہوا دیکھنے کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو. شاید میری نسل یا ڈاکٹر صاحبہ کی نسل اس وقت موجود نہیں ہوگی، لیکن ہمارے بچے ہوں گے اور ہم اپنے بچوں کو تاریخ کے سامنے شرمسار ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وی ورک ایز ٹیم پاکستان. اور اب ٹیم پاکستان کو اس ملک میں ہر اس آواز کی حوصلہ شکنی کرنی ہے جو اس ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالے. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہوتی ہے تو سٹاک مارکیٹ 3,500 پوائنٹ گر جاتی ہے. اس چڑھائی کی پسپائی ہوتی ہے تو 4,500 پوائنٹ اوپر چڑھی جاتی ہے. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے. دھرنوں کی ضرورت ہے یا امن اور استحکام کی ضرورت ہے. انتشار اور خلفشار کی ضرورت ہے یا اتحاد کی اور یکجہتی کی ضرورت ہے. ہم سب کو ایک ٹیم بن کر اس وقت پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. آخر میں ایک بار پھر میں آپ کی انتظامیہ کو، ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کی کارکردگی سے پاکستان کو ایک نیا حوصلہ ملا ہے اور میں آپ کی مینجمنٹ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایز منسٹر پلاننگ وی وڈ لائک ٹو آلسو ایکسپلور کہ ہم کس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے انوویٹو فائنینسنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے اب ریز کر سکیں. چونکہ دیکھیے 2018 میں جب میں نے یہ منصب چھوڑا پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 1,000 ارب تھا. 2022 میں جب میں واپس آیا تو وہ 2,000 تک جانے کی بجائے سکڑ کے 750 ارب مجھے ملا. 2018 میں ڈیولپمنٹ بجٹ 11% تھا کل اخراجات کا، آج وہ 4% ہے کل اخراجات کا، جبکہ ہماری ضروریات کتنی بڑھ گئی ہیں. تو جو سرکاری اس وقت وسائل ہیں وہ سکڑ چکے ہیں، محدود ہیں. لہٰذا ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو لا کر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ملک کے انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے اور ملک کے تعمیراتی اور جو ترقی کے منصوبے ہیں ان کے لیے وسائل لے کر آنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیپٹل مارکیٹ ہے نہ صرف اس کا رول صرف پیور بزنس شعبوں کے اندر ہے، بلکہ یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایسے ماڈلز بھی بنا سکتا ہے کہ جس سے ملک کی جو انفراسٹرکچر کی تعمیر کی ضروریات ہیں ان کو بھی ہم پورا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے پرائیویٹائزیشن کا پروگرام ہے اس میں بھی ہم کیپٹل مارکیٹ کو شامل کر کے زیادہ ایک ڈیموکریٹائزڈ پرائیویٹائزیشن کر سکتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ پرائیویٹائزیشن کر سکتے ہیں. تو آئی وانٹ ٹو ایشور یو کہ دس گورنمنٹ اسٹینڈز بیہائنڈ یو، اسٹینڈز بیہائنڈ دا ڈیولپمنٹ آف کیپٹل مارکیٹس، اور آپ کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی. پاکستان زندہ باد.